لیکن یہ آمنے سامنے تو ہیں، مگر کیا یہ مسلکی لڑائی ہے، یہ مذہبی لڑائی ہے، کیا یہ شیعہ سنی لڑائی ہے؟ عمران خان صاحب کا، بشرا بی بی صاحبہ کا، دونوں کا 10 روز کا جسمانی ریمانڈ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعتراف جرم، اقبال جرم، یہ الفاظ ہی غلط ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں رینجرز کے خلاف بھی کیس کر رہا ہوں، جس طرح سے مجھے گرفتار کیا گیا میں اس پر کیس کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ عمران خان صاحب کا پیغام باہر عمر ایوب صاحب لے کر آئے اور کہا گیا نیوٹرل ہو جائیں۔ یہ پیغام علیمہ خان صاحبہ نے دہرایا اور کہا نیوٹرل ہو جائیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے اس پیغام پر بات کی اور کہا نیوٹرل ہو جائیں۔ تو پھر سب سے زیادہ یاد دلایا گیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور یہی الفاظ عمران خان صاحب کے سامنے اڈیالہ جیل میں رکھے گئے اور کہا گیا کہ آپ تو خود کہتے تھے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ عمران خان صاحب نے کیا بتایا ہے؟ اور اب عمران خان صاحب اپنے اوپر ہونے والی کارروائی پر ایک کیس درج کروانے جا رہے ہیں۔ یہ کیس کیا ہے؟ اس ویڈیو میں اس کی بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کی جیل کے اندر جھڑپ ہو گئی، اس کی بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ میں سے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ پارا چنار پر بات نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ میاں ذوالفقار کا معاملہ ہو، جماعت اسلامی کا دھرنا ہو، باقی تمام چیزیں ہوں، بہت کچھ ہو رہا تھا، گوادر تھا، تو ان تمام چیزوں کے درمیان کچھ ایشوز ظاہر ہے رہ بھی جاتے ہیں، اور یہ تب بھی ہماری غلطی ہے کہ رہ جائیں۔ تو پارا چنار پر بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات گوادر کی۔ گوادر میں جو مہارنگ بلوچ کا دھرنا ہے، وہاں ان لوگوں کا، دھرنے کی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ہم پر بھی مظالم ڈھائے گئے ہیں، ہم پر گولیاں چلائی گئی ہیں، ہمارے لوگ جان سے گئے ہیں، ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ISPR کی جانب سے خبر آئی ہے، ایک شہادت ہوئی ہے اور 16 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور تصاویر وغیرہ بھی اس کی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ دھرنے کے شرکاء کی جانب سے افواج پاکستان کے اہلکاروں پر گولیاں چلائی گئی ہیں۔ اس صورتحال پر بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے گوادر میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، بہت بڑا مظاہرہ ہے، اور گوادر کی صورتحال ہمارے سامنے، گوادر کی نہیں پورے بلوچستان کی عرصے سے ہے۔ تو یہاں یہ جو راجی بچی ہے، یہ چل رہا ہے، یہ مظاہرہ جاری ہے، اور ٹھیک ٹھاک بڑا مظاہرہ ہے۔ اس مظاہرے کے شرکاء کو جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، ان کی جانب سے، سرفراز بگٹی کی جانب سے مذاکرات کی دعوت بھی دے دی گئی ہے۔ یہ اس سلسلے میں پیش رفت ہے، لیکن میڈیا کوریج نہیں کر رہا، مظاہرے کی کوریج نہیں کر رہا، وہاں کی جانے والی تقاریر کی کوریج نہیں کر رہا، اور جو مظاہرے کے شرکاء کو یہاں پر پہنچنے میں مسائل کا سامنا تھا، اس کی کوریج نہیں ہو رہی۔ اب بھی جن مسائل کا سامنا ہے، اس کی کوریج نہیں ہو رہی، اور جو یہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم پر بھی گولیاں چلائی گئیں، جان سے گئے، زخمی ہوئے، اس کی کوریج بھی نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب کوریج ہو رہی ہے کہ دھرنے کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی کے مسائل ہیں، زخمیوں کی منتقلی کے مسائل ہیں، کاروباری سرگرمیوں کے مسائل ہیں، اس کی کوریج ضرور ہو رہی ہے۔ تو یہ گوادر کا اپڈیٹ تھا۔ پارا چنار کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پارا چنار میں کیا ہوا ہے۔ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، زمین کے اس ٹکڑے پر لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں آمنے سامنے ہیں شیعہ مسلک کے لوگ بھی، سنی مسلک کے لوگ بھی۔ لیکن یہ آمنے سامنے تو ہیں، مگر کیا یہ مسلکی لڑائی ہے، یہ مذہبی لڑائی ہے، کیا یہ شیعہ سنی لڑائی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ زمین کے ٹکڑے کی لڑائی ہے، جائیداد کی لڑائی ہے۔ اس زمین کے ٹکڑے پر پہلے بھی لڑائی ہو چکی ہے، پہلے بھی جانے گئی ہیں، اب کی بار بھی یہ تعداد 40 کے آس پاس بتائی جا رہی ہے۔ وہاں موجود مقامی دوست صحافی ہیں، ان سے تمام معلومات حاصل کی تھی، تو خیبر پختونخوا کے اس علاقے میں مسلسل گولیاں چل رہی تھیں۔ کل ایک جرگہ پہنچا تھا، اس نے بات کی تھی، صورتحال اس کی بات بہتر ہوئی، لیکن اب بھی کشیدگی برقرار ہے، کم ہوئی ہے مگر برقرار ہے۔ تو یہ پارا چنار کا اپڈیٹ ہے۔ وہاں زمین کے اس ٹکڑے پر ہونے والی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی دیگر علاقوں تک پھیل گئی ہے۔ کیا افواج پاکستان، وہاں پر موجود پولیس اہلکار، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے، کیا وہ اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، اسی لیے تعداد
40 کے قریب اموات کی جا چکی ہے اور حکومت بھی اس صورتحال کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ اب بات عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے آج غیر رسمی گفتگو کی اور عمران خان صاحب کا، بشرا بی بی صاحبہ کا، دونوں کا 10 روز کا جسمانی ریمانڈ ہو گیا ہے۔ جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھے عمران خان صاحب کی گفتگو میں، اس میں ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی سے پہلے GHQ کے باہر احتجاجی مظاہرے کی کال دی تھی، پرامن مظاہرے کی کال دی تھی، اور پرامن احتجاجی مظاہرہ GHQ کے باہر اس بیان پر میں قائم ہوں، یہ عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ بتا دوں، یعنی انہوں نے گزشتہ کچھ دنوں میں 3 سے 4 بار بتایا ہے کہ انہوں نے کال دی تھی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے بیان کو پیش ایسے کیا گیا کہ میں نے 9 مئی کے واقعات کا اعتراف جرم کر لیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اعتراف جرم، اقبال جرم، یہ الفاظ ہی غلط ہیں۔ مجھے جنہوں نے گرفتار کیا، جن کی جانب سے کیا گیا، مجھ سے جو سلوک کیا گیا، جن کی جانب سے کیا گیا، لوگوں کو احتجاج وہیں کرنا تھا۔ تو یہ عمران خان صاحب نے بتایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں GHQ کے باہر پرامن احتجاج سے متعلق ولاگز کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 12 مرتبہ پولیس تفتیش میں بھی GHQ کے باہر پرامن احتجاج کا کہہ چکا ہوں۔ عمران خان صاحب کا یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مارچ کو مجھے میرے گھر پر حملہ کر کے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر مجھے قتل کرنے کا پلان تھا، عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس اس بات کے ثبوت ہیں کہ 18 مارچ کو ان کا پلان کیا تھا۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے پارٹی سے کہا تھا کہ اگر فوج اور رینجرز مجھے گرفتار کریں تو آپ کو GHQ اور کینٹونمنٹ کے باہر جا کر احتجاج کرنا ہے، پرامن احتجاج۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا، آپ کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج کی کال دی تھی لیکن 9 مئی کو احتجاج پرامن نہیں تھا۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ احتجاج پرامن اس لیے نہیں ہوا کہ ان کا پہلے سے یہ پلان تھا۔ CCTV فوٹیج اس لیے سامنے نہیں لائی جا رہی کیونکہ ہمارے لوگ CCTV فوٹیج میں موجود نہیں ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ CCTV فوٹیج میں ہماری بے گناہی کے ثبوت موجود ہیں۔ CCTV اس لیے سامنے نہیں لائی جا رہی کیونکہ اس میں چہرے کسی اور کے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جہاں سے مسئلہ ہوتا ہے وہیں احتجاج ہوتا ہے، پولیس اسٹیشن کے باہر جا کر احتجاج نہیں کرنا۔ اور انہوں نے ساتھ میں 9 مئی کی CCTV فوٹیج کے حوالے سے ہر بار بات کی، ایک بار پھر بات کی کہ 9 مئی کی جو CCTV فوٹیجز ہیں ان کے چوری ہونے پر میں عدالت جا رہا ہوں۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں رینجرز کے خلاف بھی کیس کر رہا ہوں، جس طرح سے مجھے گرفتار کیا گیا میں اس پر کیس کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ کسی نے رینجرز کو آرڈر دیا تھا کہ مجھے گرفتار کریں، کس نے پارٹی چیئرمین کو ڈنڈے مارنے کا حکم دیا تھا، یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ 75 برس کا بوڑھا آدمی ہے، رؤوف حسن، کینسر سروائیور ہے، اس کو بھی حکومت نے گرفتار کر لیا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے معاملے پر وہ تفتیش کریں گے جو خود NRO2 اور فارم 47 سے حکومت میں آئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج اور PTI میں تصادم ہو جائے یہ کوشش کی جا رہی ہے، وہی اس معاملے کی تفتیش کریں گے، تفتیش کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ حکومت کو PTI کا خوف ہے، وہ چاہتے ہیں کہ PTI کو فوج کے ذریعے ختم کیا جائے، لڑائی کروائی جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ حالیہ بجٹ جب سے آیا ہے اس حکومت کی ساکھ ختم ہو چکی ہے، ویسے میری رائے میں پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا جمہوری پبلک کی آواز ہے، خدا کا واسطہ ہے عوام کی آواز کو ڈیجیٹل دہشت گردی سے نہ جوڑیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی ادارے پر تنقید نہیں ہوگی تو ادارہ تباہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے دور حکومت میں قانون سازی کروا کر فوج کے خلاف بات کرنے پر سزائیں مقرر کی تھیں، صحافی نے سوال کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ تنقید میں اور تضحیک میں فرق ہوتا ہے، ہمارے دور میں کوئی صحافی ملک چھوڑ کر نہیں گیا۔ تو عمران خان صاحب کی یہ گفتگو ہے۔ عمران خان صاحب اس بات پر آمادہ نظر آتے ہیں کہ ان حالات کا انہیں سامنا کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اور وہ مقابلہ کر کے باہر آئیں گے۔ یہ جو بات ہو رہی تھی نیوٹرل ہو جائے، اور بعض لوگوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل ڈن ہے، عمران خان صاحب باہر آئے گا، دسمبر میں حکومت بنائے گا۔ علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کر یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل کریں گے تو ان کو میں ابھی سے بتا دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے،
یہ علیمہ خان صاحبہ نے سب کو بتا دیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے۔ ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔